فاتحہ۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندہ معاہدہ کر رہا ہے۔ معاہدہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریفیں کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنائیں بیان کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ جواب میں فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرا بندہ میریاں بزرگیاں بیان کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی عبادت کریں گے ہم اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ درمیان میں جو واو ہے نا، اس کو واو تفسیریہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سمجھ آ گئی نا؟ علم دین میں اصطلاح قرآنی میں اس کو واو تفسیریہ بولا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو جملہ ہے نا، معنی اس کا یہ ہے، واو تفسیریہ کا مطلب یہ ہے اگر پہلے جملے کی سمجھ نہیں آئی تو اگلا پڑھ پچھلا تینوں اگلا سمجھا دے گا۔ پچھلا جملہ اگر سمجھ نہیں آیا تو اگلا پڑھ تو پچھلا جڑا ہے نا اس کی اگلا تفسیر کر رہے ہیں، واو تفسیریہ بولا جاتا ہے۔ ایاک نعبد، یا اللہ خاص تیری ہی عبادت کریں گے، یعنی کہ ہم مشکلات میں کسی اور کے در پہ نہیں جائیں گے، مشکلات میں ہم غائبانہ حاجات میں تجھ ہی پکاریں گے اور تجھ ہی سے مدد طلب کریں گے۔ عبادت اب ہم کلمے میں بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر ایک اللہ۔ اب سمجھنا ہے کہ عبادت کیا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر ایک اللہ۔ تو عبادت جو ہے نا، بعض لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھنا عبادت ہے، یقیناً روزہ رکھنا عبادت ہے، حج زکوٰۃ صدقہ کیا ہے، عبادت ہے۔ لیکن اس چیز کو کس چیز نے عبادت بنایا؟ اب نماز میں بندہ کھڑا ہے ہاتھ باندھ کے، کھڑا ہوتا ہے نا، ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، رب کے سامنے کھڑا ہے ہاتھ باندھ کے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا استاد کے سامنے بھی بچے نے کیا کھڑے ہو کے کیا باندھے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھے ہوتے ہیں۔ والد بلاتا ہے تو ادب سے بچہ والد کے سامنے بھی کیا کرتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے۔ اب استاد کے سامنے کھڑا ہے ہاتھ باندھ کے، وہ قیام عبادت نہیں ہے۔ باپ کے سامنے کھڑا ہے، وہ قیام عبادت نہیں ہے۔ رب کے سامنے کھڑا ہے، یہ قیام عبادت ہے۔ یہ چیز دیکھنی ہے کہ کس چیز نے اس قیام کو عبادت بنایا اور اس قیام کو عبادت بننے سے روک دیا۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ معاملہ جو ہے نا یہاں پہ آ کے الجھ جاتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیام کر رہا ہوتا ہے، اس کو کون سی چیز عبادت بنا رہی ہے؟ دو نظریے ذہن میں رکھ کے کسی ہستی کی تعظیم کرنا اس کی عبادت ہے۔ آپ اس کے سامنے بیٹھیں، آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں، آپ اس کے سامنے جھکیں، دو نظریے ذہن میں ہوں گے تو پھر وہ جو ہوگی نا تعظیم، وہ کیا بن جائے گی؟ عبادت بن جائے گی۔ اگر وہ نظریے اس کے بارے میں نہیں ہے تو وہ تعظیم عبادت نہیں بنے گی۔ اب باپ کے سامنے بچہ کھڑا ہے، استاد کے سامنے کھڑا ہے، لیکن وہ تعظیم عبادت نہیں ہے۔ رب کی تعظیم، رب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے تو وہ کیا عبادت ہے۔ فرق کیا ہے کہ ذہن میں نظریہ یہ ہو کہ جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، تعظیم جس کی بجا لا رہا ہوں، وہ میرے اندر کے حالات کو جان رہا ہے، میں اس کے اندر کے حالات کو جان، وہ میرے ساتھ کیا کرے گا مجھے نہیں پتا، اور میں جو کر رہا ہوں، جو میرے اندر کے حالات ہیں، وہ بھی وہ کیا کرتا ہے، جان رہا ہے۔ یہ ایک نظریہ۔ دوسرا نظریہ، میں جس کی تعظیم بجا لا رہا ہوں، وہ میرا نفع نقصان، میری ہر چیز اس کے اختیار میں ہے اور میرا اس پر کوئی اختیار نہیں۔
میری ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، وہ مجھے تکلیف دینا چاہے، مجھے مارنا چاہے، مجھے ایذا دینا چاہے دے سکتا ہے، میں اس کا کچھ بھی کر سکتا نہیں۔ یہ دو نظریے ہیں، جس نے باپ کے سامنے کھڑے ہو کوئی عبادت نہ بننے دیا اور رب کے سامنے کھڑے ہو کوئی عبادت بنا دیا۔ سمجھ آ گئی؟ اب بچہ استاد کے سامنے کھڑا ہے، استاد مارتا ہے نا، بچہ اندر سے کئی مرتبہ استاد کو برا کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو پتا ہوتا ہے یقیناً میں جو اندر سے کہہ رہا ہوں میرے استاد کو پتا نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اور رب کے سامنے جب کھڑا ہے تو پتا ہے کہ جو میرے اندر کے حالات ہیں رب اس کو جانتا ہے، اور میرا نفع اور نقصان سمجھ آ گئی نا وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ رب جو کرنا چاہے وہ میرے ساتھ کر سکتا ہے، میں اس کا کک بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ اور کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کالج کے اسٹوڈنٹ انہوں نے جی آج پروفیسر کو مارا، سنتے ہو؟ آج انہوں نے یہ ہڑتال کر دی، آج پرنسپل کے دفتر کا گرا، لیکن انسان کو پتا ہے رب میرے ساتھ جو بھی کر لے میں اس کا ایک ذرے کے برابر بھی میں اس کا نقصان نہیں کر سکتا۔ یہ دو نظریے ہیں جنہوں نے کیا بنا دیا؟ اس تعظیم کو عبادت بنا دیا اور اس تعظیم کو عبادت بننے سے روک دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت قرآن میں فرمائی ہے۔ آئیے یہ مسئلہ آپ کو میں قرآن سے سمجھاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ میرے سامنے تیسرا پارہ ہے، یہ کئی مقامات پہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسئلہ کئی مقامات پہ سمجھایا۔ آپ جب گھروں میں جائیں گے آپ اٹھائیں گے قرآن، سورہ آل عمران کی ابتدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 4-5 کا مطالعہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے قرآن ہے، اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ وہ ذات ہے نہیں مخفی، نہیں چھپی ہوئی اس سے کوئی چیز زمینوں میں اور نہ آسمانوں میں۔ زمینوں اور آسمانوں میں اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی یعنی ہر چیز کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ پہلا مسئلہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور کوئی ہر چیز کا علم نہیں رکھتا۔ اللہ اندر کی چھپی ہوئی باتیں بھی جانتا ہے، انسان کو پتا اللہ تو وہ ذات ہے، اللہ فرماتے ہیں انہ علیم بذات الصدور، رب وہ ہے جو تیرے سینوں کے راز جانتا ہے، سینوں کے بھید جانتا ہے۔ اب یہاں پہ مفسرین نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں بھی دوسرے مقام پہ بھی ہے، انہ یعلم السر واخفی، وہ رازوں کو جانتا ہے، رازوں سے چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ چھپی ہوئی چیز کون سی ہے؟ راز وہ ہے جو بندے کے دل میں ہے، راز وہ ہے جو بندے کے دل میں ہے، اور جو چیز دل میں ہے بندہ کسی کو نہ بتائے وہ راز ہے، جب کسی کو بتا دیا وہ راز نہیں رہا۔ اور اللہ وہ ہے جو راز بھی جانتا ہے، راز سے چھپی ہوئی بات بھی جانتا ہے۔ مفسرین نے بتایا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو چیز انسان کے دل میں 10 سال بعد میں آنی ہے رب آج جان رہا ہے۔ رازوں سے چھپی ہوئی چیز، سینوں کے بھید، ایک وہ بات ہے جو سینے میں ہے وہ تو ہے بھید، اور ایک سینے کا بھید ہے جو سینے میں بات نہیں آئی رب اس کو بھی جان رہا ہے۔ پہلا مسئلہ ثابت ہوا اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، آسمانوں زمینوں میں ہر چیز کس کے علم میں ہے؟ جو کچھ ہے اللہ کے علم ہے۔ دوسرا مسئلہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ جیسے چاہے جس طرح کی چاہے تمہاری صورتیں بنا رہا ہے ماں کے رحم میں، وہ چاہے کسی کو نابینا پیدا کر دے، کوئی بچے پیدا ہوتے ہیں معذور ہوتے ہیں، کوئی قوت سماعت سے معذور ہوتے ہیں، کوئی بالکل تندرست، کسی کا رنگ گورا کسی کا کالا، جیسے چاہے، یعنی اختیار بھی اسی کا اور ہر چیز کا علم بھی اسی کو۔ یہ دو چیزیں اللہ نے بتائیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا الہ الا ہو، نتیجہ کیا نکلا کہ کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ دو صفتیں جس کی ہیں عبادت کے لائق وہی ہے، یہ دو صفتیں جس کی ہیں ان صفتوں کے ساتھ تعظیم لائق ہے تو کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ اب اگر انسان یہی نظریہ رکھ کے
کہ میرا نفع نقصان بھی اسی کے اختیار میں ہے، میرے اندر کی بات کو یہ جانتا ہے، یہ کسی بت مورتی کے سامنے کھڑا ہوگا اس کی عبادت، کسی قبر کے سامنے کھڑا ہوگا اس کی عبادت، کسی مزار پہ کھڑا ہوگا اس کی عبادت۔ یہ دو نظریے جو ہیں انہوں نے اس تعظیم کو کیا بنا دیا؟ عبادت بنا دیا۔ سمجھ آئی نا؟ آج لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں جی کدھر، جی ہم اپنے آستانے پہ جا رہے ہیں، جاتے ہیں جی ہمارے گھر سے نکلنے کے وقت وہ بابے اور پتہ لگ گیا سی میں جی آ رہے ہیں، سمجھ آ گیا؟ یہ نظریہ رکھ کے اگر کسی جگہ تے جا کے قیام کر رہے ہیں، سمجھ آ گئی، جھک رہے ہیں، وہ اللہ کو چھوڑ کے اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ سمجھ آ گیا؟ یہ لوگ جو ہے نا سمجھتے ہیں صرف نماز عبادت ہے، نماز صرف عبادت نہیں ہے، اس نظریے کے ساتھ تعظیم کرنا وہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پہ سمجھا رہے ہیں، یہ میرے سامنے 16واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت طٰہٰ ہے، اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، جو سب سے نیچے گلی مٹی ہوتی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں اس سے نیچے بھی جو کچھ ہے نا وہ بھی اسی کا ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا، زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی، وما بینہما، ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ بھی اسی کا، اور گلی مٹی کے نیچے جو ہے وہ بھی، یعنی گویا کائنات کی ہر چیز اسی کی ہے، اختیار اس میں اسی کا ہے۔ اور دوسری بات اللہ رب العزت نے فرمائی وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ تیرے رازوں کو بھی جانتا ہے، اونچی بات ہو یا جھکی بات ہو، آہستہ ہو، وہ تو تیرے رازوں کو بھی جانتا ہے، رازوں سے چھپی ہوئی بات بھی جانتا ہے، گویا عالم الغیب بھی وہی ہے، مختار کل بھی وہی ہے۔ یہ دو نظریے ہو گئے، اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق۔ یہ دو نظریے ذہن میں رکھ کے اس کے علاوہ کسی اور کی تعظیم کی جا سکتی نہیں ہے۔ یہ دو نظریے ذہن میں رکھ کے تعظیم کرنا، میں نے آپ کے سامنے عرض کی، قرآن کے اور بھی کئی سارے مقامات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نمل میں یہ مسئلہ سمجھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قصص میں بار بار قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ مسئلہ ارشاد فرمایا۔ دو نظریے ذہن میں رکھ کے اگر انسان تعظیم کرے گا تو کیا بنے گی؟ عبادت بنے گی، اور عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہستی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم، تم نے عبادتیں صرف اللہ کی کرنی ہے، میری صرف عزت کرنی ہے، اور یہ دو نظریے رکھ کے تعظیم کرنی ہے تو صرف اللہ ہی کی کرنی ہے۔ آپ نے صحابہ کو بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ عبادتوں کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ یہ دو نظریے ذہن میں رکھ کے میری تعظیم بھی جائز نہیں۔ تو آج لوگ جو ہیں یہ دو نظریے ذہن میں رکھ کے تعظیم جو ہے وہ قبروں پہ نچھاور کر رہے ہیں، کوئی درباروں پہ نچھاور کر رہا ہے، کوئی کسی بزرگ کے آستانے پہ نچھاور کر رہا ہے۔ اور میرے بھائی اللہ کا قرآن پڑھیے اور قرآن سمجھیے اور اپنے عقائد کو درست کیجیے۔ اللہ کا قرآن کیا سمجھا رہا ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ اگر یہ عقیدہ درست نہ کیا تو ہم نے کلمے کو مانا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے جو ہے نا کلمہ ماننے کا حکم دیا ہے، صرف پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ اگر کلمہ مانیں گے تو پھر نجات ہوئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستیقنا بہ قلبہ، جس نے اس کلمے کو یقین کے ساتھ دل سے مان لیا، آپ نے فرمایا وہ بندہ جنتی ہے۔ لیکن وہ کیسے ہوگا؟ جب اس کو ہم قرآن سے سمجھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا